گھر میں خیر و برکت چند پیسے آ جائیں، ہمارے فلاں سے جو ہے تعلقات ہو گئے ہیں، انہوں نے کہہ رکھا دکان میں آ کر کے بار پڑھ دو بھائی، اور کسی کا انتقال ہو گیا، اس نے کبھی پڑھا نہیں قرآن پاک، مگر اس کو بخشوانے کے لیے مدرسے والوں کو بلا لو، کسی کو بلا لو، پڑھ دو بھائی، جنت میں چلا جائے، خود تو کبھی ہاتھ نہیں لگایا اور دوسرے کے پڑھنے پہ جنت میں جائے۔ اگر آپ نے ہم کو بلا کر کے کہہ دیا ہم قرآن تو پڑھتے تو پتہ نہیں ہمارے پڑھنے سے آپ کچھ نہیں، ثواب کا پہنچنا ایک الگ مسئلہ ہے۔ آپ پڑھیں گے اپنے والدین کے لیے، کسی کے لیے سارے ثواب کریں گے تو ثواب جائے گا، مگر بتائیے کہ کیا کسی کو قرآن خوانی کر دینے سے وہ اس کی بخشش ہو جائے گی؟ اس طریقے سے جو شہروں میں عام ہوتا جا رہا ہے، گاؤں میں بھی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب کسی کا نئے مدرسے والے جائیں نہ لوگ جائیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں ہمارے یہاں پڑھنے کے لیے نہیں آ سکے، ہم نے قرآن خوانی کے لیے بلایا ہے ان کو۔ اپنا جب قرآن کریم کی تعلیم ہمارے گھر میں ہے ہی نہیں، ہم نماز پڑھیں گے تو قرآن پڑھنا ضروری ہے، مگر ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا تو نماز کہاں سے ہماری ہوگی؟ ہمیں روزہ رکھنا ہے، اور روزے میں رمضان کے مہینے میں قرآن کی فضیلت روز روشن کی طرح آیا ہے کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا ہے، اور قرآن صرف ایک قوم کے لیے تو آیا نہیں، ایک آدمی کے لیے، کوئی دوسری ایسی کتاب نہیں ہے، صرف قرآن ایسی کتاب ہے میرے بھائی کہ جو اللہ کا کلام ہے۔ ہم اور آپ فیس بک پڑھتے ہیں، واٹس ایپ پڑھتے ہیں، انسٹاگرام پڑھتے ہیں، کتنی چیزیں روزانہ پڑھتے ہیں، اور سب ایک دوسرے کو پڑھ کر کے کسی کو شاباشی دے رہے ہیں، کسی کو واہواہی دے رہے ہیں، کسی کو کمنٹ کر رہے ہیں، کسی کو جواب دے رہے ہیں، مگر اللہ کا فرمان بھی تو ہے ہمارے پاس قرآن کریم، اس کو کیوں نہیں پڑھتے؟